محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی نازک پروردہ رئیس تھا، دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو و لعب میں، خواہشات اور لذت کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا، لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا، اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی، اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیاں سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ میں چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگتا۔ اس بالا خانے میں ایک ہاتھی دانت کا قبہ تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، سونے کا اس پر جھول تھا، اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑا ہوا ایک عمامہ تھا، اس قبہ میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں قبہ سے باہر مجتمع رہتی، جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا تو سب حاضر ہو جاتی، جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی چاہتا پکڑ لیتا، رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا، صبح کو وہ شطرنج چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا، اس کے سامنے کوئی رنج غم کی بات، کسی کی موت کی، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے، ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانہ میں کہیں ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی، عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے قبہ میں تھا، دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور قبہ کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا، یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا، خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے، اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے جہاں ایک جوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا ہے، اور یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا، ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانہ پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائیں، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم عینا یشرب بها المقربون تک یہ آیات پڑھی، جن کا ترجمہ یہ ہے بے شک نیک لوگ
جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، میں سحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سر بمہر، جس پر مشک کی مہر ہوگی، ملے گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں پر حرص کرنا چاہیے۔ یہ نعمتیں کسی کو زیادہ ملتی ہے اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، لیکن اور باقی نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشتوں کو ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسہریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بلند ہے۔ پھر سورہ واقعہ کی آیت پڑھی، ان کا ترجمہ یہ ہے، ان کے استر دبیر اور ریشم کے ہوں گے۔ پھر سورہ رحمان کی آیت پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسحریوں پر ایسے دو چشموں کو دیکھ لے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے، اور ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، جیسے دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں۔ پھر سورہ واقعہ کی آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے۔ پھر سورہ حاقہ کی آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، ایسی عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے، جہاں چاہے بیٹھے، ساری ہی جگہ صدر نشین ہے۔ پھر سورہ غاشیہ کی آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ پھر سورہ مرسلات کی آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ سورہ رعد کی آیات، وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالی ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ پھر سورہ زخرف کی آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کا اور اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ پھر سورہ قمر کی آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ آگ میں اور اس کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئے کے سایہ میں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات، مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا، تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیہ میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلہ والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی۔ وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، نہ حق مال جمع کیا ہوگا، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ سورہ معارج کی آیات، یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا، نہایت سخت عذاب میں، اللہ تعالیٰ شانہ کے غصہ میں ہوگا۔ یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کلام میں اس فقیر نے جنت دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کر دیا جن کی صورت رکوع کا حوالہ بھی اس آیات میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ ہاشمی
رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا۔ اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا تم سب چلے جاؤ۔ فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں بیٹھ گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا۔ فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی شانہ سے اس کا عہد کیا آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی، مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اپنا وہ سارا ساز و سامان مال متا سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی، غلام باندیوں میں سے بہت سو کو آزاد کر دیا اور بہت سو کو فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، موٹا لباس جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے۔ اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے اور اس کو سمجھاتے حق تعالی شانہ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مگر وہ کہتا دوستو میرا حال مجھے کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا، خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا اور ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا، حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں انتقال ہو گیا۔ مکہ میں قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا، گڑ گڑاتا اور کہتا میرے مولا میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئی جن میں میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہی کہ کچھ بھی نہ کمایا، میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے، ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا۔ تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، میرے آقا تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں، تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں، تیرے سوا کون ہے جس پر میں کسی قسم کا بھروسہ کروں، میرے آقا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں تجھے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔